کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی زلف پر، کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ 17 پارٹ 4 پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے اپنے نئے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ویڈیو کے متعلق، ناول کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول مالا، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ بلد کی وہ فیروزی عمارت دوسری عمارتوں سے کندھے ملائے کھڑی تھی۔ ناشتوں اور کیووں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ البتہ بادلوں نے آج سورج کا راستہ روک رکھا تھا۔ ہر چند منٹ بعد بوندا باندی شروع ہو جاتی، جو بارش میں تبدیل نہ ہو سکتی تو دم توڑ جاتی۔ ٹون کی آواز پہ وہ چونکی۔ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی میز پر لیپ ٹاپ رکھے سامنے آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی۔ بہت سی ای میلز کھلی رکھی تھی۔ ماہر فرید کو اس نے تنتنے سے کہہ دیا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں کوئی سرما میں شادی نہیں کرتا، لیکن اب اسے مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں ہونے والے ایونٹس، شوٹس، بیک اپ فوٹوگرافرز کے حوالے کرنے تھے، بہت سے پیسے واپس کرنے تھے۔ سارا کام الجھ گیا تھا۔ اسی وقت ٹون سنائی دی۔ میز پر رکھے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ آبرو بے اختیار استجابیہ انداز میں اٹھے۔ ماہر فرید؟ کل اس نے شبنم سے فون کروایا تھا اور آج خود واٹس ایپ کیا تھا۔ اس نے اتنے برس نمبر نہیں بدلا تھا اور نہ ماہر نے۔ بس اس نے استنبول آنے کے بعد ماہر کو اپنے واٹس ایپ سے ان بلاک کر دیا تھا۔ انا پہ ایک قدم اور صحیح۔ میں 5 منٹ میں تمہاری اپارٹمنٹ بلڈنگ پہنچ رہا ہوں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ ساتھ ہی اگلے میسج میں تصحیح موصول ہوئی۔ 4 منٹ میں۔ وہ لیپ ٹاپ فولڈ کر کے تیزی سے اٹھی۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کل آفس میں ملاقات کے بعد سے اب تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور اب اچانک جلدی میں لباس تبدیل کیا۔ چہرے پر چند چھینٹے مارے، میک اپ کا وقت نہیں تھا۔ ٹینٹ کافی تھا، بال برش کر کے اونچی پونی میں باندھے، پھر اپنا عکس دیکھا تو یوں ہی سبرینا کی اونچی پونی یاد آئی۔ نفی میں سر جھٹکا اور پونی کھول دی۔ انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کیا۔ موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ سکرین دیکھے بنا تیزی سے بیگ اور کوٹ اٹھائے نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ آخری زینے پر تھی جب کھلے دروازے کے باہر وہ اسے دکھائی دے دیا۔ وہ رنگین عمارتوں کی قطار کے سامنے سڑک کنارے موجود تھا۔ کار کے ڈرائیونگ ڈور کے ساتھ کھڑا، پیروں کی کینچی بنائے، سر جھکائے، موبائل پر بٹن پریس کر رہا تھا۔ لباس وہی کل کے جیسا تھا، گہرا سرمئی کوٹ، سفید شرٹ، ٹائی ندارد۔ البتہ اس نے اوپر کوئی زائد کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شاید اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ صبح بخیر۔ وہ زینے اترتی چوکھٹ سے باہر نکلی۔ ماہر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ قدرے ناخوش نظر آتی تھی۔ کوٹ بازو پر ڈالے، سفید ہائی نیک پہنے جس کے گریبان پر سیاہ فاختہ جگمگا رہی تھی، ماتھے پر مبہم سا بل۔ آج تم نے ڈرائیور نہیں بھیجا؟ پلکیں جھپکا کے بظاہر سادگی سے پوچھا تھا۔ میرے ڈرائیور کے پاس کرنے کے لیے زیادہ اہم کام ہیں، خشک روی سے کہہ کے اس نے اپنا دروازہ کھولا تو مالا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار کے اندر وہی بھینی سی خوشبو تھی، لیکن یہ کل والی خوشبو سے مختلف تھی۔ بلکہ نہیں، یہ کار بھی مختلف تھی۔ خیر اسے کیا، وہ بیگ اور کوٹ پچھلی سیٹ پر رکھ کے اب سیٹ بیلٹ پہن رہی تھی۔ جہاں تمہیں استنبول آتے ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ اسے دیکھے بنا کار سٹارٹ کر رہا تھا، ایک سرد مجسمہ ہو جیسے، بیزار، ناخوش۔ ہاتھ بیک ویو مرر کی طرف بڑھا، لیکن جلدی سے اسے کھینچ لیا۔ ایک بھولی بسری عادت یاد آئی تھی جب وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ مرر اوپر کی طرف اٹھا دیتا تھا۔ مالا مزید کچھ پوچھے بنا آئینے کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی کافی نہیں پیتی تھی۔
کچھ دیر انتظار کرتی تھی۔ بدر کے کھونے کے بعد ہر روز صبح خود کو بستر سے نکالنا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ آج بھی سستی سے بیٹھی ای میلز چیک کرتی رہی تھی۔ کافی لینے نیچے آنے کی ہمت ابھی اس نے کرنی تھی۔ اپارٹمنٹ میں کافی مشین نہ تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی آن وارد ہوا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ دائیں بائیں بہت سے کیفے اور قہوہ خانے گزرے۔ بند شیشوں کے باعث کافی بینز کی خوشبو اندر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سیاحوں اور مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑی پیالیوں سے اڑتی بھاپ دیکھ سکتی تھی۔ کیفین کی کمی کے باعث سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ ڈرائیو کرتے ماہر نے کن آنکھیوں سے دیکھا۔ وہ گردن اس کی جانب سے موڑے 2 انگلیوں سے کن پٹیوں کو دبائے ہوئے تھی۔ کیا اس کے سر میں درد تھا؟ لیکن پوچھا نہیں۔ وہ اس کا مسئلہ نہیں تھی، وہ اس کو بہت سے سر درد دے چکی تھی۔ کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو وہ چونکی۔ ترکش میں لکھے الفاظ عام فہم تھے: پولیس اسٹیشن۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا، بس ایک نگاہ اس پہ ڈالی جیسے کہہ رہا ہو ہاں تو، اور دروازہ کھول لیا۔ میں نے پولیس کو ای میل لکھی تھی، وہ کہنے لگی، لیکن وہ متوجہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کار لوک کرتے ہوئے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ بوندا باندی اب رک چکی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے کی زمین گیلی تھی۔ وہ کوٹ پہنے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ رک کے انتظار کرنے لگا۔ نگاہیں مالا کے جوتوں پر ٹھہر گئی۔ وہاں پانی تھا۔ کیا وہ پھسل سکتی تھی؟ یہ جوتے مناسب نہ تھے، شاید اس نے جلدی میں پہنے تھے۔ اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ قریب آ گئی اور پانی پیچھے رہ گیا تو وہ چلنے لگا۔ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اسٹیشن اندر سے گرم تھا۔ سفید دیواریں، لمبی راہداریاں، بہت سی آوازیں، یونیفارم میں پھرتے لوگ۔ چند راہداریوں سے گزر کے وہ ایک جگہ آن رکے۔ ماہر نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ تم بیٹھو، میں پہلے کومسار بے سے الگ ملوں گا۔ کیوں؟ وہ بیٹھی نہیں۔ آبرو اکٹھے کر کے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ گیا۔ ایک پولیس افسر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ رک کے غیر شناسا زبان میں اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ سر ہلا کے اسے ایک طرف لے گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ مشکوک نگاہیں ہنوز اس راہداری میں جمی تھی جہاں سے وہ مڑا تھا۔ وہ اس کو کیوں ساتھ نہیں لے کر گیا؟ اسے ایسی کیا بات کرنی تھی پولیس کمشنر سے جو مالا کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ او ماہر فرید، تم اور تمہاری آدھی سچ چھپانے کی عادت۔ اور تب اس کی نگاہ دوسرے کونے پر پڑی۔ بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کافی مشین۔ ماتحت نے دستخط کے بعد دروازہ دھکیلا تو ایک روشن دفتر کا منظر کھلتا چلا گیا۔ مرکزی کرسی پر بیٹھا پولیس کمشنر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنجیدہ نگاہیں ماہر کے چہرے پر تھیں۔ وہ دراز قد اور کسی باڈی بلڈر جیسے بازوؤں والا شخص تھا جس کے چہرے پر سیاہ مونچھیں تھیں۔ باش کومسار چنگیز، ماتحت نے اطلاع دی، پھر بازو بڑھا کے اسے اندر جانے کو کہا۔ ماہر نے اندر قدم رکھا تو ماتحت باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو راہداری سے آتا شور بھی تھم گیا۔ جی ماہر بے، بیٹھیے۔ اس نے جذبات سے عاری انداز میں سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود واپس بیٹھا۔ آپ نے اپائنٹمنٹ لی تھی؟ آپ کو کوئی اہم کام تھا؟ ماہر ابھی تک کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، بیٹھا نہیں۔ چنگیز، وہ دھیرے سے بولا، میں سن رہا ہوں۔ وہ ٹھہرا۔ چائے، قہوہ؟ میں ایک پرانے دوست کے پاس آیا ہوں چنگیز۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ انا پہ دونوں قدم رکھ دیے۔ جواباً چنگیز کے تاثرات میں درار پیدا ہوئی۔ دونوں آبرو استجاب سے اٹھا دیے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ چنگیز پلیز۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو جانتا ہے ماہر بے۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ میرا وہ دوست جسے میں نے گرفتار کیا، وہ دوست جس نے مجھ سے اہم باتیں چھپا کے مجھے استعمال کیا اور پھر جج کو خرید کے مجھے رسوا کیا مبینہ طور پہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کھینچی۔ چنگیز کی رنگت قدرے سرخ ہوئی، لب بھینچ کے بہت سا ضبط کیا۔ کیا چیز آپ کو مجھے ناچیز کے پاس کھینچ لائی؟ حیات، زندگی۔ وہ مسکرا کے بیٹھا، کندھے اچکائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ چنگیز انہیں کینہ توڑ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ حکومتوں کی ریڈ ٹیپ عبور کرنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو میں نے وہ کیا مبینہ طور پہ۔
زور دیا جو مجھے اپنی جان بچھانے کے لیے کرنا تھا. تم نے وہ کیا جو تمہیں اپنے کریئر کے لیے بہتر لگا. میں صرف اپنی جاب کر رہا تھا اور اپنے ہی دوست کو گرفتار کرنا بجائے اس پر بھروسہ کرنے کے تمہاری جاب کے لیے اچھا تھا. یہ مت کہنا تمہیں اس شے کا خیال نہیں آیا تھا. ماہر نے قدرے بے پرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی. چنگیز ضبط سے اسے دیکھے گیا. وہ کہہ رہا تھا میں نے وہ کیا جو میرے لیے ضروری تھا. تم نے وہ کیا جو تمہارے لیے ضروری تھا. زندگی ناانصاف ہے اور شفاف بھی. آج مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو تمہارے پاس آیا ہوں. حالانکہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے, تم کسی کے پاس بھی جا سکتے ہو. لیکن کیا وہ تفتیشی افسر اتنا جرأت مند ہوگا کہ اپنے ہی دوست کو گرفتار کر سکے؟ او نو. چنگیز نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی. وہ ویسا ہی تھا. سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی وہ اسے دیکھ لیتا تھا, کبھی کسی محفل میں اس کا ذکر سن لیتا تھا. چنگیز کو ان 4 برسوں میں ترقی نہیں ملی تھی. البتہ تبادلے بہت ہوئے تھے, لیکن 1 سال سے وہ استنبول واپس آ چکا تھا. البتہ اس نے نمبر چند ماہ پہلے بدلا تھا. ماہر نے اس سے کبھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا. نیا نمبر نہیں تھا اس کے پاس, لیکن انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتا تھا. اب اچانک وہ اس کے سامنے تھا. کیا یہ اس کا اصلی چہرہ تھا یا بزنس فیس؟ اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ٹھہرا تھا. ماہر فرید ہلکا سا مسکرایا, کندھے اچکائے. کیونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم ڈونر ہوں. چنگیز کے حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی. البتہ اس نے سر کو خام دیا. کہیے ماہر بے, کیا مسئلہ ہے؟ ماہر فرید نے گہری سانس لی. میں کسی کو ساتھ لایا ہوں. اس کا بیٹا کھو گیا ہے, یہی استنبول میں. وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے. کون؟ ماہر نے بظاہر چہرہ پرسکون رکھتے ہوئے تھوک نگلا. کشمالہ مبین. چنگیز کے چہرے پہ چونکنے کا تاثر ابھرا. لب او میں سکڑے. وہ قدرے پیچھے ہوا. میز سے کوہنیاں اٹھا دی. تم میرے پاس اس لیے نہیں آئے کہ میں جرأت مند ہوں, بلکہ اس لیے کہ میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا. وہ پہلی دفعہ مسکرایا, الفاظ میں کاٹ تھی. میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ تم بہت سے جوابات جانتے ہو. جو نہیں جانتے وہ ہم مل کے تلاش کر لیں گے. چنگیز بغور اسے دیکھنے لگا, جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی صحیح کر رہا ہو. تم زارا سے شادی کر رہے تھے نا؟ کر رہا ہوں. پھر اس کی مدد کیوں؟ کیونکہ اب مجھے اس کے اپنے قریب ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. باش کومسار چنگیز نے بغور سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا. کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اپنی یک طرفہ محبت سے موو آن کر چکا تھا؟ وہ اس کا بات کا فیصلہ صرف تب کر سکے گا جب وہ اس لڑکی کو اس کے ساتھ بیٹھے دیکھے گا. کوئی مرد اپنی محبت یوں نہیں چھپا سکتا تھا. تمہارے خیال میں کس نے اٹھایا ہے اس کا بیٹا؟ ریسیور اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا. زیاد سلطان نے. یعنی بچے کے باپ نے؟ وہ چونکا. پھر تم پولیس کے پاس؟ میں نے کئی برس پہلے اسے مدد کا وعدہ کیا تھا. اس کو اس کے شوہر کی حقیقت سمجھانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. میں جانتا ہوں اس کیس کا انجام کیا نکلے گا. وہ بچہ اپنے باپ کے پاس ہے, وہ اسی کے پاس سے برآمد ہوگا. میں یہ صرف کشمالہ کی تسلی اور اپنے وعدے کے لیے کر رہا ہوں. وہ نام لیتے ہوئے ماہر فرید کے تاثرات نہیں بدلتے تھے. چنگیز کو اس کے تاثرات یاد تھے. ہسپتال کے کمرے میں لیٹے, ٹانگ کی تکلیف کے دوران بھی, بیئر بول کے قصوں کے دوران بھی. اس ایک نام پہ اس کی آنکھوں میں کچھ دکھائی دیتا تھا. اب وہ وہاں نہیں تھا. کیا وہ واقعی آگے بڑھ چکا تھا؟ اس نے ریسیور پہ چند الفاظ کہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ دکھائی دی. ضیاء سلطان کی بیوی, جس کی تصویر وہ کئی دفعہ مختلف مواقع پر دیکھ چکا تھا, جس کے قصے وہ بیئر بول سے سن چکا تھا. وہ پہلے جیسی تھی. بال چھوٹے تھے, چہرے پہ شفافیت تھی اور ہاتھوں میں ایک ڈسپوزیبل کپ جس سے بھاپ اڑ رہی تھی. میں کشمالہ مبین ہوں. وہ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی اور کپ سامنے رکھا. ماہر نے ایک نگاہ کپ پہ ڈالی اور پھر نگاہیں ترچھی کر کے اس کا نیم رخ دیکھا. کن پٹی مسلس سہلانے سے ابھی تک سرخ تھی. وہ سامنے دیکھنے لگا. جانتا ہوں. چنگیز نے ایک زو مینی نگاہ ماہر پہ ڈالی اور پھر واپس اس کی طرف متوجہ ہوا. اگر بچہ وینکوور میں کھویا ہے تو آپ اسے یہاں کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے پاسپورٹ پہ استنبول کا سفر کیا ہے. میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ای میل لکھی تھی. انہوں نے وینکوور میں لاش ملنے کے واقعے کے باعث اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بچہ یہاں کھویا ہے. اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا. ایک نظر ماہر کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا اور ماہر بے کی مدد لینی پڑی.
کچھ ناگوار سا تھا اس کے لہجے میں۔ چنگیز نے غور سے ان دونوں کی آنکھوں کو دیکھا، پھر ماہر کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اس عورت کی طرف سے پتھر کا بن چکا تھا، کوئلے جیسا پتھر جس میں کوئی چنگاری نہ تھی۔ اگلے چند منٹ وہ مالا سے سوالات پوچھتا رہا، وہ کافی کے گھونٹوں کے درمیان جواب دیتی رہی۔ آدھے کپ پہ اس نے کافی چھوڑ دی، پھر اسے نہیں چھوا۔ ہمارے پاس اب تک جتنی معلومات اور ڈاکومنٹس ہیں وہ سب میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ماہر موبائل سکرین پہ بٹن دباتا کہہ رہا تھا۔ چنگیز نے گہری سانس لی۔ میرا نمبر تبدیل؟ ساتھ رکھے موبائل کی سکرین روشن ہوئی تو وہ چونکا، وہاں ماہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ تمہارے پاس میرا نیا نمبر تھا؟ اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ کچھ ابھرا، زخمی پن، شکوہ۔ مالا نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر ماہر کو۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر چیز نمبرز کے گرد ہی گھومتی ہے نا کومسار بے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ سے خود رابطہ کر لوں گا۔ چنگیز کی آنکھوں کا تاثر غائب ہو گیا، اب اس کی جگہ رسمی سنجیدگی نے لے لی۔ جب وہ باہر نکل گئے تو اس کا ماتحت اندر آیا، آدھا خالی کپ اٹھایا جس کے دہانے پہ لپسٹک کا نشان تھا، اور ایک نظر چنگیز پہ ڈالی۔ یہ ماہر فرید تھا نا، وہی دوست جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا؟ اس نے کمپیوٹر سکرین آن کی اور وہاں دکھائی دیتے اپنے واٹس ایپ ویب پہ وہ فائل کھولنے لگا جو ماہر نے اسے بھیجی تھی۔ پھر وہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے وہ اب بھی مجھے کنٹرول کر سکتا ہے۔ پھر آپ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی ایک سرد کیس کے لیے؟ کیونکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ڈونر ہے، لا تعلقی سے کہتے ہوئے وہ کی بورڈ پر چند کیز دبانے لگا۔ باہر دھوپ کی چند کرنیں کسی نہ کسی طرح بادلوں کا حلقہ توڑ کے زمین تک آن پہنچی تھی۔ شام سی صبح میں چند سنہری دھاریں آسمان سے گرتی دکھائی دیتی تھی۔ ایک دھار ماہر کی سیاہ کار پر بھی پڑ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا جب مالا قریب آتے ہوئے بول اٹھی۔ وہ تمہارے ساتھ اتنا تلخ کیوں تھا؟ ماہر نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، ہاتھ ہینڈل پہ رک گیا۔ کیونکہ اس نے زیاد کے بنائے کیس میں مجھے گرفتار کیا تھا۔ ناراض تو تمہیں ہونا چاہیے، مگر وہ تھا۔ سبز آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی کیے ہوئے تھی۔ ماہر نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ جب تک وہ جواب نہیں دے گا وہ کار میں نہیں بیٹھے گی۔ میں نے کیس کے دوران اس سے چند معلومات چھپائی تھی، اور پھر عدالتی کارروائی میں بھی چند باتیں ہوئی تھی۔ او کشمالہ مبین کے چہرے پر خوشگوار حیرت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یعنی دنیا میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو تمہاری حقیقت چھپانے کو غلط خیال کرتے ہیں؟ اس نے پلکیں جھپکائی۔ ہاں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ پر بھروسہ نہ کرنے کی غلطی کرتے ہیں۔ کسی کو کسی پہ بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی جب وہ کہہ اٹھا، ہم کافی کے لیے رک سکتے تھے اگر تم مجھے بتاتی۔ مجھے بدر کے لیے تمہاری مدد کے سوا تم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ اسی سنجیدگی سے کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ بند کرنے لگی۔ ماہر نے سر جھٹکا اور بٹن دبایا۔ انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ میں تمہیں بلت ڈراپ کر کے آفس چلا جاؤں گا۔ چنگیز خود؟ کیا تم مجھے بیئر بال کی بیکری پر ڈراپ کر سکتے ہو؟ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اوکے، میں ٹیکسی لے لیتی ہوں۔ مالا نے سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ ان کے درمیان سارا راستہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیکری یہاں سے 12 منٹ کی ڈرائیو پر تھی، مگر رش کے باعث زیادہ وقت لگا۔ کار پارکنگ لائن میں روکتے ہوئے ماہر نے انجن آف کیا۔ مجھے مالک سے ملنا تھا، وہ یہی ہے۔ جیسے اپنے عمل کی وضاحت دی۔ وہ اس کے لیے یہاں نہیں آیا تھا، لیکن اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اس کی مدد کر رہا تھا، یہی بہت تھا۔ نشہ نتاشی میں بنی وہ گلابی پھولوں سے سجی بیکری پہلے سے قدرے مختلف تھی۔ وہ شیشے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو خوشبودار گرم ہوا چہرے سے ٹکرائی۔ صوفے بدلے ہوئے تھے، براس کا نیا اور قیمتی فرنیچر، نیا ڈیکور، وہی رنگ، ایک زینہ جو اوپر کو جاتا تھا۔ مالا نے گردن اٹھا کے دیکھا، وہاں اوپر بھی ایک سیٹنگ ایریا بنا تھا جو پہلے وہاں نہ تھا۔ وہاں سے مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جگہ یقیناً اب بنی تھی، توسیع، نئی تعمیر، دلچسپ۔ مرحبا۔ اسی وقت بیئر بال زینے اترتا دکھائی دیا۔ سفید جوگرز، سویٹ پینٹس، اوپر ہوڈی پہنے، کوئی بہت تیز سا پرفیوم لگائے وہ مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھ کے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں سمجھا تم اکیلی ہوگی، لیکن ماشاءاللہ ڈرائیور بھی ساتھ آیا ہے۔ ماہر پہ کوئی اثر نہ ہوا، آبرو اٹھا کے ایک یک لفظی استفسار کیا۔
मालिक, बियर बॉल का मुंह कदरे बन गया। तुम्हारा महबूब ऊपर मीटिंग कर रहा है, 90 मिनट के लिए बेकरी बंद करवा दी है, सारा बिल उसके खाते से कटेगा। माला को एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए वो बता रहा था। अच्छा, ये वजह थी खाली बेकरी की, मैं इंतजार कर लूंगा, माहिर कहते हुए इन सोफों की जानिब बढ़ गया। वो नहीं बढ़ी, वही काउंटर पे खड़ी रही। वो कह रहा था उसे ऑफिस जाना है, लेकिन वो मालिक के लिए इंतजार कर लेगा। बहुत दिलचस्प। सो कैसे राजी किया तुमने माहिर बे को अपना ड्राइवर बनने पे? वो दोनों काउंटर पे साथ साथ खड़े थे जब बियर बॉल तजस्सुस भरी मुस्कुराहट से पूछने लगा। आवाज़ धीमी थी, बेकरी में म्यूजिक भी चला था। मुझे तुम्हारे भाई को ड्राइवर बनाने का शौक नहीं है बियर बॉल। माला ने गहरी सांस ली। मैं उसके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। पलट के एक नज़र दूर बैठे मोबाइल पे सर झुकाए टांग पे टांग जमाए आदमी को देखा। उनकी बातें नहीं सुन सकता था, और चाहे मैं उसे कितना ही नापसंद क्यों ना करूं, सिर्फ वही मेरे बेटे को ढूंढ सकता है। बियर बॉल ने कोहनी काउंटर पे जमाई और आगे को झुक के मुस्कुराया। तुम उसको नापसंद इसलिए करती हो क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो। अच्छा, कौन है वो? बियर बॉल ने आवाज़ धीमी की। रोबोट। और वो दोनों बेइख्तियार हंस दिए। सीढ़ियों से उतरते अफराद के आगे चलते मालिक फरीद ने उनका कहका सुना था। चौंक कर उस तरफ देखा। काउंटर के गिर्द बियर बॉल के साथ वो खड़ी थी, सबज आंखों और कंधे तक आते बालों वाली लड़की। उसी पल उसकी नज़र भी उन पे पड़ी। वो शनासाई से मुस्कुरा दी। अब्दुल मालिक फरीद हल्का सा मुस्कुराए और तभी माहिर मोबाइल जेब में डालता उठ के उसकी तरफ आया। मालिक? वो संजीदा था, पुरसकून सा। कशमाला? हाथ से उसकी तरफ इशारा किया जैसे उसका तारुफ करवा रहा हो। वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर मुस्कुराहट गायब हो गई। एक गहरी नज़र माहिर पे डाली और काउंटर की तरफ आए। माहिर भी साथ ही उस तरफ आया। माला? इतने अरसे बाद? वो कदरे हैरान थे। वो बहुत ज़्यादा नहीं बदले थे। रंगत कदरे कुमला गई थी और वज़न कम था, लेकिन ज़ात का वकार और बालों का सिल्वरपन वैसा ही था। खुशी हुई आपसे मिलके, वो दिल से मुस्कुराई। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने बियर बॉल को सवालिया और माहिर को मशकूक निगाह से देखा। कशमाला का बेटा खो गया है, वो उसी संजीदगी से बोला। माला की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। ये जिक्र हर रोज़ नए सिरे से तकलीफ देता था। उसको ढूंढने आई है, हम उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि उसने हलाल के लिए हमारी मदद की थी। वो नरम संजीदगी से बता रहा था जैसे वो एक पुरानी फैमिली फ्रेंड थी। ये कैसे हुआ? वो चौंक कर पूछने लगे। आवाज़ में हमदर्दी थी। वो मुख्तसर वही रुदास सुनाने लगी जो अभी चंगेज़ को सुनाई थी। मालिक फरीद खामोशी से सुने गए। उनकी निगाह माला की हाई नेक पर झूलती स्याह फाख्ता पर चंद एक दफ़ा पड़ी। मुझे निकलना है, फिर मुलाकात होगी। अभी तो तुम यही हो ना? उसी बेतासुर अंदाज में पूछा। उसने मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो आगे बढ़ गए और माहिर को इशारा किया, मेरे पीछे आओ। वो ताबेदारी से उनके पीछे चल पड़ा। वो बेकरी के शीशे के दरवाजे से बाहर निकल गए। माला पलट के उन्हें देखने लगी। अब वो दोनों बाहर ठंड में खड़े कोई बात करते दिखाई देते थे। माहिर के चेहरे पे बेजारी उभरी उकताहट थी, अलबत्ता महसूस होता था कि आवाज़ धीमी थी। वो निगाहों में तशवीश लिए उन्हें देखे गई। वो यहाँ क्या कर रही है? बाहर ठंडी फिजा में खड़े मालिक फरीद ने गौर से उसे देखते हुए पूछा था। माहिर ने गहरी सांस ली, बेजार सी सांस। इससे पहले कि तुम मुझसे वही पूछो जिसकी वजाहत दे देकर मैं तंग आ चुका हूँ। हलाल को, बियर बॉल को, चंगेज़, यास्मीन, गर्ज, हर शख्स को मेरे उसके दरमियान कुछ नहीं है। वो एक माँ है, अपना बच्चा ढूंढ रही है और मैं इस मामले से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी के पीछे भागता हूँ या किसी का रोग लेकर कई बरस गुजार देता है। वो तलखी से कह रहा था। वो गौर से उसे देख रहे थे। जिसे माहिर ने छोड़ दिया उसे बस छोड़ दिया। मैंने इतने बरस उसकी खबर तक नहीं रखी। वो क्या करती है, कैसे और कहाँ रहती है, मुझे मालूम नहीं था। 5 दिन पहले वो खुद अचानक से मेरे ऑफिस आई और उसने मदद मांगी। हलाल की खातिर मैंने उसकी बात मान ली। और उसके आने से तुम्हारी जिंदगी पचीदा नहीं होगी? वो सोचती नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ मालिक। कुछ मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं या हम उनको आउटग्रो कर देते हैं।
اس کی محبت مر گئی تھی اور اس کا غم بھی. وہ میرے لیے صرف بدر کی ماں ہے، وہ بدر جس کی حلال کو بہت پرواہ ہے. میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ تم کچھ غلط سمجھو، سکون سے کہتے ہوئے وہ انگلی میں پہنی سلور انگوٹھی کو مروڑ رہا تھا. مالک فرید نے اطمینان سے گہری سانس لی، ہلکا سا اس کے کندھے کو تھپکا اور آگے بڑھ گئے. شام کو آفس آؤں گا، تم ابھی جاؤ. وہ کچھ کہنے لگا پھر رک گیا. پلٹ کے دیکھا بیئر بول کافی بنا رہا تھا. یقیناً پولیس اسٹیشن کی ڈرپ کافی اس کو پسند نہیں آئی تھی. وہ البتہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی. ماہر یہیں سے پلٹ جانا چاہتا تھا لیکن مالا نے آبرو سے اشارہ کیا، اندر آؤ. اس کی پیشانی پر لکیریں ابھری لیکن پھر وہ گلاس ڈور کھول کے اندر آیا. بیئر بول کی اس طرف پشت تھی. وہ اب اسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی. کہیں چل کے بات کرتے ہیں. ماہر نے قدرے اچنبے سے اسے دیکھا. ایسی کیا بات؟ پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. وہ بیئر بول کو میں ابھی آتی ہوں کہہ کے اس کے پیچھے ہو لی. زینے عبور کر کے ایک طرف سیٹنگ روم بنا تھا جہاں سے ایک ویٹرس مالک کے مہمانوں کے خالی برتن چن رہی تھی. دوسری جانب راہداری تھی، وہ ایک دروازے پہ ختم ہوتی تھی. ماہر نے دروازہ کھولا. اندر ایک شوخ رنگوں سے سجا آفس تھا. یقیناً بیئر بول کا تھا. یہ بھی نیا بنا تھا. تم مالک سے کیا کہہ رہے تھے؟ ماہر نے دروازہ بند کیا تو وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی. بازو سینے پر لپیٹے وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی. یہی کہ تمہارے بیٹے کو زیاد نے اغوا کیا ہے لیکن تم یقین نہیں کرنا چاہتی. اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے. یہ ممکن نہیں تھا کہ مالا تک ان کی آوازیں پہنچتی ہوں. اس کیس کا یہی انجام نکلے گا کیونکہ میں لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا. ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی. البتہ کشمالہ مبین کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے. وہ اسی طرح سینے پر بازو لپیٹے تیکھی نظروں سے چند لمحے اسے دیکھے گئی. انسانوں کی پہچان ہو یا نہ ہو، مجھے ایک چیز کی پہچان ضرور ہے. اس کی آواز دھیمی تھی. وہ چونکا. زرد رنگت اور بیماری کی خوشبو. وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا، ساکت جیسے اگلا سانس نہیں لے سکے گا. وہ اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی. مالک فرید بیمار ہے نا؟ ماہر بہت دھیرے سے شکست خوردہ سا کاؤچ کے کنارے پہ بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرا دیا. چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے. میں ماں کے ساتھ ایک عرصہ رہی ہوں. بیماری کی ایک اپنی بو ہوتی ہے، وہ میرے جیسوں کو دور سے آ جاتی ہے. انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہی تھی. اس نے سر جھکائے کن پٹیاں دونوں ہاتھوں سے سہلائی. برین ٹیومر. پھر چہرہ اٹھا کے دیکھا تو یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے وہ 5 دن سے دیکھ رہی تھی. یہ ایک تھکان شدہ شخص کا چہرہ تھا. ایک سرجری ہو چکی ہے چند سال پہلے. اس نے مجھے یا کسی کو نہیں بتایا. وہ تندرست ہو رہا تھا. پھر چند ماہ پہلے یہ ٹیومر دوبارہ سے اگنا شروع ہو گیا. اب سرجری ناممکن ہے. کتنا وقت؟ الفاظ حلق میں ٹوٹ گئے. ماہر نے کلائی پر بندی اسمارٹ واچ پر تاریخ دیکھی. 4 ماہ، شاید اس سے بھی کم. لمحے خاموشی سے گزرتے رہے، بنا چاپ کے، بنا سانس لیے. اور علاج؟ میں اس کے ساتھ جاتا ہوں. زارا اور بیئر بول کو نہیں معلوم. وہ الگ گھر میں رہتا ہے. ملازم ہیں اس کے پاس. اس کا ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے. جن دنوں یہ کیف والا معاملہ شروع ہوا تھا وہ تلخی سے ہلکا سا ہنسا. وہ خاموش کھڑی رہی. اس نے مجھے کہا کہ وہ اس کا اکاؤنٹنٹ ہے، حالانکہ وہ اس کا ڈاکٹر تھا. اس کو کہتا رہا کہ وہ مجھے حقیقت بتا دے. اس نے نہیں بتائی. وہ اسی لیے چاہتا تھا کہ میں لندن واپس آ جاؤں تاکہ فرید ہولڈنگ سنبھال لوں. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ساری کمپنی ہمارے سروں پر گر جاتی. کمپنی میں بہت سے مسئلے ہیں. وہ میرے باپ کی امانت تھی اس کے پاس. اسی لیے تم واپس جا رہے ہو؟ ماہر نے جھکے سر کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا. مجھے چند ماہ پہلے علم ہوا. وہ بہت انا اور وقار والا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو علم ہو اور لوگ اسے مختلف طریقے سے ٹریٹ کریں. اسے اپنی کمزوری دکھانا پسند نہیں ہے. پھر وہ گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا. ایک گہری سانس لی. یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہے. اس کو راز رکھنا. بیئر بول کو نہیں معلوم. ہلکی سی تنبیہ کر کے وہ پلٹنے لگا. جب یہ راز رکھنے والی بات نہیں ہے. ماہر چونک کر پلٹا. وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی. اسے لگا اس نے غلط سنا ہے. میں نے ایک بات تم سے شیئر کی ہے تو تم اس کو شیئر نہیں کی. میں نے خود بھانپ لی تھی کہ مالک ٹرمینل پیشنٹ ہے. وہ ایک آبرو اٹھا کے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. تم اتنی بڑی بات بیئر بول سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اور اس لمحے ماہر فرید کو اس پر ڈھیروں غصہ آیا تھا. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے.
چند لمحے پہلے کی شکستگی چہرے سے غائب ہو گئی. غصے اور درستی سے وہ بولا تھا، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں مداخلت مت کرو. بیئر بول کو بھی یہ جاننے کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہیں. تم کب تک دوسروں کی زندگی کا سچ ان سے چھپاتے رہو گے؟ بیئر بول کو گریف کو پروسیس کرنا نہیں آتا، تم اس کو نہیں جانتی. ماہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. خدا کے لیے دوسرے انسانوں کو اتنی عزت دینا سیکھو ماہر کہ ان کے حصے کا سچ ان کو بتا دیا کرو. بیئر بول کا حق ہے جاننا. کیا میرا حق ہے جاننا؟ بیئر بول نے اسی لمحے دروازہ کھولا تھا. ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی. اس نے تک نہیں دی تھی. شاید وہ ان کی گفتگو کے درمیان مخل ہونا چاہتا تھا، لیکن مالا کے الفاظ نے اسے مبہوت کر دیا. چونک کر ماہر کو دیکھا. کیا ہوا ہے؟ ماہر نے بے اختیار پیشانی چھوئی، پھر بہت ضبط سے مالا کو دیکھا. بہت شکریہ تمہارا. دانت پیس کے وہ بولا. بتاؤ اس کو. وہ ملامتی انداز میں کہہ کے آگے بڑھی اور ٹرے لے لی. پھر دروازے کی طرف جانے لگی جب بیئر بول نے بازو لمبا کر کے اسے روکا. 1 منٹ تم یہیں رہو. تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ وہ کچھ الجھا ہوا اور کچھ خفا لگ رہا تھا. وہ گھڑبڑا کے وہیں رک گئی. یہ اس نے نہیں سوچا تھا. کیا جاننا چاہیے مجھے؟ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ وہ سنگین لہجے میں کہتا ماہر کے سامنے آن رکا. ماہر نے بے بسی سے گہری سانس لی، پھر کن پٹی سلائی. سر میں درد اٹھنے لگا جس کی وجہ کیفین کا نہ ملنا نہیں تھا. بی بتاؤ مجھے. اس کی آواز بلند ہوئی. چہرہ گلابی ہو رہا تھا. ماہر خاموشی سے لب کاٹتا رہا. مالا نے اسے ایسے لب کاٹتے نہیں دیکھا تھا. بیٹھ کے میری بات سنو بی. کوئی نئی شرط چھوڑی ہے نا؟ میرے باپ نے وصیت میں یہ سب مجھ سے واپس چھین لیا جائے گا، ہے نا؟ اس کی آواز بے بسی بڑے تیش سے بلند ہوئی. نہیں، یہ سب تمہارا ہے. ماہر نے کرا کے ماتھا چھوا، پھر گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. کن آنکھوں سے اسے وہ دکھائی دے رہی تھی. ٹرے پکڑے ساکت کھڑی، قدرے کنفیوز. مالک مالک بیمار ہے. بیئر بول کی آنکھوں میں اٹھتا تیش تھام گیا. اس کی جگہ نہ سمجھی نے لے لی. یعنی؟ آبرو اٹھایا. مالک کو برین ٹیومر ہے. 4 ماہ ہیں اس کے پاس، شاید 5. چند لمحوں کے لیے بیئر بول بس اس کو دیکھے گیا. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور مالا ان دونوں کو. ٹرے کے کناروں پر جمے ہاتھ سختی سے ٹرے میں گویا دھنسے جا رہے تھے. کیا مطلب وہ بیمار ہے؟ بیئر بول نے پھر سے آبرو اٹھائے. چہرہ گلابی ہو رہا تھا. بی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز پھر سے بلند ہونے لگی. مالک مر رہا ہے. ماہر نے زور دیا. آنکھیں گلابی پڑنے لگی. بیئر بول پلٹ گیا. میز کے کنارے ہاتھ رکھ کے رکا، سر جھکا کے جیسے کچھ دیر سوچا. کیا مطلب وہ مر رہا ہے؟ پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پلٹا. مالک نہیں مر سکتا بیئر بول. مالک نہیں مر سکتا. بیئر بول تم درمیان میں مت بولو. اسے دیکھے بنا ہاتھ اٹھا کے تنبیہ کی. وہ گہری سانس لے کر رہ گئی. تم کہہ رہے ہو کہ؟ وہ اب ماہر کے سامنے آیا. گھنگریالے بالوں تلے پیشانی سرخ اور بالدار تھی. کہ مالک، کہ عبد المالک فرید مر رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے لکیریں ابھر رہی تھی. ماہر نے اس بات میں گردن ہلائی. ایک برہم خاموش نگاہ اس کے پیچھے کھڑی مالا پہ ڈالی. وہ رپورٹ مر رہا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، وہ نہیں مر سکتا. میں نہیں مانتا. اس نے زور سے پیچھے دیوار پر ہاتھ مارا. وہ بے حس بوڑھا، وہ یوں نہیں مر سکتا. اس نے دوبارہ دیوار پر ہاتھ مارا. اب وہ ماہر کے دائیں جانب کھڑا تھا. اس نے ساری زندگی اس نے مجھے کہا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں. وہ مجھے کسی قابل سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے دیوار سے ہاتھ ہٹا کے دیکھا. وہ سرخ پڑ رہا تھا. اس نے ہمیشہ مجھے ماہر سے کم تر سمجھا ہے. نہ میں پڑھائی میں ماہر جیسا تھا، نہ کاروبار میں. مالک بھی، میرا باپ بھی، وہ سب مجھے کم تر سمجھتے تھے. اس نے پھر سے دیوار پر ہاتھ مارا. اور اب مجھے میرے اثاثے ملے تھے. اب میں اپنی بیکری ایکسپینڈ کر رہا تھا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ؟ اس کی سرخ آنکھوں میں زمانوں کی حیرت تھی. کہ وہ مر رہا ہے؟ ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا. وہ چلاک بوڑھا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ یوں مر سکتا ہے؟ وہ نفی میں گردن ہلا رہا تھا. آنکھیں گلابی پانی سے بھر رہی تھی. وہ نہیں مر سکتا یوں. وہ ابھی نہیں مر سکتا. وہ سرخ ہاتھوں کی انگلی اٹھا کے گویا اسے وارن کر رہا تھا. وہ پہلے دیکھے گا اپنی آنکھوں سے مجھے کامیاب ہوتے ہوئے. وہ میرے سامنے آ کے اعتراف کرے گا کہ میں سینے پر اسی انگلی سے دستک دی.
میں ماہر سے بہتر ہوں کہ میں کچھ ہوں اس کے لیے. پہلے وہ یہ مانے گا پھر مرے گا. وہ ایسے نہیں مر سکتا. وہ میں نہیں مانتا. نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹنے لگا. ایک اوتومن کو جوگر سے ٹھوکر ماری. وہ دور جا لڑکا. بیئر بول. اس نے تعصب سے بیئر بول کے چہرے کو دیکھا. اس پر آنسو گر رہے تھے لیکن وہ ابھی تک نفی میں سر ہلا رہا تھا. ایسے نہیں مرنے دوں گا میں اس کو. وہ پلٹ کے گلاس ڈور کی طرف بڑھ گیا جو بالکونی کی جانب کھلتا تھا. اسے کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا. وہ باہر نکلا اور دھڑام سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا. ماہر اس کی طرف پلٹا. وہ ٹرے ہاتھ میں لیے گردن موڑے افسوس سے بالکونی کی طرف دیکھ رہی تھی. نگاہیں محسوس کر کے چونک کر اس کی طرف دیکھا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس بات کو خود تک رکھنا اور تم. شدت و غیظ سے اس نے مٹھی بھینج لی. بہت عرصے بعد اسے کسی پہ اتنا شدید غصہ آیا تھا. مالک اس کا بھی چچا ہے. یہ سچ جاننا اس کا حق تھا. یہ تمہارا فیصلہ نہیں تھا. درست ماہر بے درست. میز پر زور سے ٹرے رکھی. یہ تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اسے یہ سچ تم سے سننا چاہیے تھا جیسے تمہارا سچ مجھے تم سے سننا چاہیے تھا. کیف یا صفورہ سے نہیں. اس کی آواز بلند ہوئی. وہ ایک دم خاموش ہو گیا. وہ لمحے بھر کو اس کشمالہ سے مختلف لگی تھی جسے وہ گزشتہ 5 دن سے دیکھ رہا تھا. میں تمہارے اوپر کبھی اعتبار نہیں کر سکتا. اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی. میکس دا ٹو آف اس. کشمالہ مبین نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گئی. اس کا رخ بالکونی کی جانب تھا. وہ افسوس اور برہمی سے اسے دیکھتا رہا. وہ بالکونی کا دروازہ کھول رہی تھی. سرد ہوا پھر سے اندر آئی لیکن وہ اس ہوا کے لیے نہیں رکا. دوسری طرف سے باہر نکل گیا. آفس خالی رہ گیا. بالکونی سرد تھی اور ہوا ٹھنڈی. وہ زمین پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے سر ہاتھوں میں گرائے رو رہا تھا. اس کا سارا وجود ہچکیوں سے ہولے ہولے لرز رہا تھا. مالا چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتی رہی پھر نرمی سے پکارا. بیئر بول مجھے اکیلا چھوڑ دو. سر اٹھائے بغیر گیلی آواز میں کہا. اوکے. وہ واپس مڑ گئی. کوئی رو رہا ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتے. اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کے ناراضی سے کہا تھا. وہ گہری سانس لے کر پلٹی. پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹیشو پکڑاتے ہیں. چند ثانیے بعد وہ اس کے سامنے ٹیشو کا ڈبہ رکھ کے وہیں بیٹھ رہی تھی. صاف ٹائل شدہ فرش پر وہ چھوٹا سا پیپٹو بنا تھا جس میں کین کا فرنیچر رکھا تھا اور ریلنگ کے ساتھ چند گملے سجے تھے. تھینک یو. بیئر بول نے بھاری آواز میں کہتے سر جھکائے چند ٹیشو نکالے پھر چہرہ صاف کیا. ناک رگڑا. تمہارے پاس کبھی کوئی پالتو جانور تھا بیئر بول؟ نہیں. جب میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی. وہ چہرہ اٹھا کے گیلی گلابی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. وہ اس کے سامنے آلتی پالتی کیے زمین پر بیٹھی نرمی سے کہہ رہی تھی. اس وقت مجھے اپنی ماں سے ایک ہی شکوہ تھا. کاش انہوں نے کبھی مجھے ایک پالتو جانور لے کر دیا ہوتا. بلی، کتا، خرگوش. ایک جانور ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جانور کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں اور یوں بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے. پھر اسے گریف کو پروسیس کرنے کا فن آنے لگتا ہے. بیئر بول نے سر دیوار سے ٹکا کے چند گہرے سانس لیے. وہ کب سے بیمار ہے؟ مجھے کیوں علم نہیں ہو سکا؟ وہ حیران تھا، شوق میں تھا، پھر چونکا. تمہیں کیسے معلوم؟ پھر چہرے پر خوف کی دھار آئی. اس نے سوال بدلا. تمہیں کب سے معلوم ہے؟ چند منٹ پہلے سے. اسی لیے وہ زارا سے شادی کر رہا ہے. اسی لیے وہ مالک کی ہر بات مانتا ہے. وہ اس کا اتنا تابع دار ہے کیونکہ وہ اس کو کھونے سے ڈرتا ہے. آنسو پھر سے اس کی آنکھ کے کنارے سے پھسلنے لگے. اور میں نے ہمیشہ اس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے مالا. میں کبھی اس قابل نہیں بن سکا کہ مالک میری تعریف کرتا. وہ اداسی سے مسکرائی. اپنے بڑوں کا اپروول، ان کی تعریف. کتنا ترستے ہیں ہم سب اس کے لیے بیئر بول. بڑے سمجھتے ہی نہیں. میں اس کے لیے کبھی ماہر نہیں بن سکوں گا. میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ہمیشہ اس کو برا بھلا کہا. بیئر بول. وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. تم جس تکلیف میں ہو وہ میں نے تمہیں دی ہے. میں چاہتی تھی کہ تم جان جاؤ کہ مالک بیمار ہیں. ماہر تمہیں اس سے بچا رہا تھا. لیکن ہر انسان کو اپنے حصے کی تکلیف کاٹنی چاہیے. آئی ایم سوری. لیکن اگر تمہیں 4 ماہ بعد معلوم ہوتا تو تمہارے پاس مہلت نہ ہوتی. مہلت؟ بیئر بول نے چونک کر اسے دیکھا. وہ اداسی سے مسکرائی. ہاں مہلت. اب تمہارے پاس وقت ہے. کس چیز کے لیے؟ اس نے آبرو اٹھائے. اس کی خدمت، خیال وغیرہ. مالا نے نفی میں گردن ہلائی. اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو.
بیئر بول نے شرٹ کے کف سے آنکھیں رگڑی اور سر جھٹکا. میں اس سے کوئی محبت وغیرہ نہیں کرتا. چند گہرے سانس لیے، ناک سے بلگم اندر کھینچا، بالوں میں انگلیاں پھیڑ کے انہیں درست کیا. ایک ٹیشو مزید نکالا. وہ غور سے اسے دیکھے گئی. تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں، اور نہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے زخمی نگاہوں سے مالا کا چہرہ دیکھا. ورنہ اپنی تکلیف میرے ساتھ شیئر کرتا، لیکن نہیں، اس نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا. وہ کپڑوں سے نادیدہ گرد جھاڑ کے اٹھ کھڑا ہوا. وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی. ماہر از دا سن ہی نیور ہیڈ، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا. بیئر بول اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کے پاس جاؤ، اس سے یہ سب کہو جو تم اس کے لیے محسوس کرتے ہو. باتیں کہہ دینی چاہیے، دل میں نہیں رکھنی چاہیے. اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ سر جھکائے ادھر ادھر کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا. میں اب رو نہیں رہا، تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو. اس سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا، پلکیں ہنوز بھیگی ہوئی تھی. مالا نے اس بات میں سر ہلایا. اوکے، میں پھر آؤں گی. وہ آفس کی طرف بڑھ گئی. مالا، وہ بالکنی کا دروازہ کھول رہی تھی جب وہ پکار اٹھا. اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا. آنکھیں پھر سے بھیگی ہوئی تھی. تھینک یو، وہ مسکرا دی، سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گئی. کیف کی عمارت پہ دن غروب ہونے لگا اور شام کے سائے اترنے لگے. ماہر فرید کے آفس میں کئی گھنٹے سے بتی نہیں جلی تھی، نہ ہی وہ باہر نکلا تھا. اندر نیم اندھیرے میں صرف کھڑکیوں سے آتی روشنی تھی. وہ سیٹ پر بیٹھا آنکھیں بند کیے مسلسل کنپٹی مسل رہا تھا. آج صبح بیئر بول کے دفتر میں ہوا واقعہ بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا. اس نے بیئر بول کو دوپہر میں کال کی تھی، لیکن اس نے کاٹ دی. پھر اس کا فون آف ہو گیا. دروازہ بنا دستک کے کھلا. روشنی اندر آئی. اس نے آنکھیں چندیانے والے انداز میں چھوٹی کی. عبد المالک فرید چوکھٹ پہ کھڑے تھے. شبنم کہہ رہی تھی تم صبح سے باہر نہیں نکلے. وہ عام سے انداز میں کہتے اندر داخل ہوئے. دروازہ بند کیا. ماہر تھکان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن مالک فرید کا رخ کھڑکی کے سامنے رکھی 2 اونچی کرسیوں کی طرف تھا، جن کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی. وہ ایک کرسی پہ بیٹھ گئے، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. میں تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ قدرے تھکا ہوا، قدرے بیزار لگتا تھا. میرے لیے بھی ایک، انہوں نے اشارہ کیا. ماہر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا. مدھم روشنی میں بھی وہ ان کا چہرہ دیکھ سکتا تھا. ایک کیا؟ وہی جو تمہارے دراز میں ہے. وہ ہلکا سا مسکرائے، بس ایک لمحے کو، پھر مسکراہٹ غائب ہو گئی. ماہر چونکا، پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی. میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو. اس نے جھک کے دراز کھولا، ایک باکس نکال کے میز پر رکھا. تمہاری تھراپسٹ جانتی ہے؟ وہ بغور اس کو دیکھ رہے تھے. میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا، اب ضرورت نہیں رہی. یہ بہت ہے میرے لیے. اس نے باکس کھولا. اندر کیوبن سیگارز سجے تھے. یہ اس کی واحد تھراپی تھی، صرف ایک. مالک کو نگاہ اٹھا کے تنبیہہ انداز میں دیکھا. انہوں نے سر کو خم دیا. اب وہ میز کے پیچھے کھڑا چاقو نکال رہا تھا تاکہ سیگار کو چھیل سکے. آج عرصے بعد مالا سے مل کے اچھا لگا مجھے. ماہر نے جواب نہیں دیا. وہ خاموشی سے سیگار چھیلے گیا. میں نے اسے گوگل کیا تھا، اس کی فوٹوگرافی کمپنی کافی مشہور ہے. وہ اب سیگار کو لپیٹ رہا تھا. مالک فرید کا ہاتھ میز تک رینگ گیا. نگاہیں ماہر پہ جمی تھی اور انگلیاں ایک تار کو تلاش کر رہی تھی. البتہ گوگل سرچ میں بار بار سلیم صابر کا نام سامنے آتا تھا. اس نے مالا کی کمپنی کو برا بھلا کہا ہے، معلوم نہیں کیوں. مالک کے ہاتھ بٹن تلاش کر کے وہیں تھم گئے. اسے دبایا نہیں. وہ اس کا کلائنٹ تھا. اس کی شادی کا پرائیویٹ شوٹ غلطی سے وائرل ہو گیا تھا، اسی لیے بعد میں وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. وہ سر جھکائے اسی بیزاری سے کہتے ہوئے سیگار بنا رہا تھا. جب؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اس کی خبر ہی نہیں رکھتے تھے. ماہر نے تیزی سے سر اٹھایا. اسی پل مالک نے بٹن دبایا. کمرے کے سارے فلور لیمپس جل اٹھے. ہر طرف زرد روشنی بکھر گئی. وہ دیکھ سکتے تھے کہ ماہر بالکل ساکت گنگ سا کھڑا تھا. ہاتھ تھام گئے تھے. یہ سلیم صابری والا قصہ سوشل میڈیا پہ دب گیا تھا. مجھے بھی تلاش کرنے سے نہیں ملا، لیکن تمہیں معلوم ہے. وہ اپنی جگہ سے اٹھے. وہ اسی طرح انہیں دیکھ رہا تھا. سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے. تم سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، حلال، بیئر بول، یاسمین، خود اپنے آپ سے بھی. وہ اس کے عین سامنے رکے. نگاہیں اس پہ جمی تھی. درمیان میں میز اور چند سیگارز حائل تھے. لیکن مجھ سے نہیں. میں تمہاری روح کے اندر جھانک سکتا ہوں ماہر. ماہر کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی. تھوک نگلا. میں؟ کوئی بہانہ، کوئی جواز.
ذہن ہر شے سے قاصر تھا۔ 5 دن سے چہرے پہ چرخایا ملما ایک دم سے چڑک کے گر گیا تھا۔ تم نے یہ سگار حلال کے ساتھ ہونے والے واقعے پہ نہیں شروع کیے تھے، تم نے یہ اس کے فراق میں کیے تھے۔ تم نے اس کو کبھی اپنے ذہن اور دل سے نہیں نکالا، نہ تم نے موو آن کیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا، تمہارا دل توڑا، لیکن وہ تمہارے دل سے نہیں نکلی۔ تم اتنے دن سے سب کے ساتھ اداکاری کرتے آ رہے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں ماہر، تم آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ مالک، وہ کھنکارا، لیکن الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ تم نے اتنے برس اس کی خبر رکھی، وہ کیا کر رہی تھی تمہیں سب معلوم تھا، کیونکہ تم اسے بھول نہیں پائے تھے۔ اس کے بیٹے کے کھونے کا بھی تمہیں علم تھا۔ مجھے اس کے بیٹے کے کھونے کا علم نہیں تھا، وہ تیزی سے بولا، پھر تھوک نکلا۔ میں نے زارا سے منگنی کے بعد اس کی خبر رکھنی چھوڑ دی تھی۔ کندھے شکست انداز میں گرا دیے، سر جھکا لیا۔ مگر اب وہ تمہاری زندگی میں واپس آ چکی ہے۔ اسے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی مایوسی دکھائی دی، افسوس، غم، یا شاید اس کا وہم تھا۔ وہ آنکھیں اگلے ہی لمحے بے تاثر ہو گئی۔ اور اب سب کچھ پیچیدہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تیزی سے بولا۔ میں نے زارا کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، نہ دوں گا۔ اگر تم زارا سے میری ہمدردی میں شادی کر رہے ہو تو ایسا مت کرو، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ وہ نہ خوش رہے گی تو میں بھی نہ خوش رہوں گا، جہاں بھی رہوں۔ ایک نظر اوپر دیکھا اور پھر ماہر کو۔ ایسا کچھ نہیں، میرا سگار، انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بنا ہوا سگار ان کی ہتھیلی پر رکھا۔ وہ لائٹر نکالتے ہوئے اسے لیے واپس پلٹ گئے۔ اگلے لمحے وہ آفس سے باہر نکل گئے تھے، اس کی کسی قسم کی وضاحت سنے بغیر۔ وہ نڈھال سا کرسی پر گر گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میز کے وسط میں رکھے 3 ملائم پتھر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ استنبول شہر کے درمیان سے گزرتی پیلی اوٹو بس کی کھڑکی والی سیٹ پہ مالا بیٹھی تھی۔ شیشے کے پار بھاگتا شہر، عمارتیں، مسجدیں اور کہیں جھروکے سے بوسفورس کا پانی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ایک ٹھنڈی شے سے ٹکرایا۔ اس نے اسے باہر نکالا۔ 1 ماہ قبل ماہی ابھی اپارٹمنٹ سے گئی تھی۔ بچے مر جاتے ہیں مالا، میری بھی 2 مرے تھے۔ ماہی نے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی تھی۔ وہ وی اس کے دل پر خوب گئی تھی۔ اس نے غصے سے بدر کے کھلونوں کی ٹوکری الٹ دی تھی، پھر ڈیکور شیلف گرا دیا تھا۔ بہت سی چیزیں زور سے نیچے آ گری۔ سب سے زیادہ زور سے وہ ایک شے گری، کانچ کے جھار میں جمی کینڈل۔ وہ لڑکتی ہوئی بیسمنٹ کے کھلے دروازے تک گئی اور نیچے جا گری۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ ٹوٹ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر آنسو صاف کر کے اٹھی۔ ویکیوم اٹھایا، کھلونے سمیٹے، کچرا نکالا، اور جب تک وہ خاموشی سے گھر کو درست حالت پہ واپس لائی، اسے بیسمنٹ یاد آئی۔ کھلے دروازے سے جھانکا، کینڈل ٹوٹ چکی تھی اور موم کے بڑے بڑے ٹکڑے ہر طرف بکھرے تھے۔ وہ کینڈل اسے ماہی نے شادی پہ دی تھی، اس نے اسے کبھی نہیں جلایا تھا۔ یہ سعودی سے واپسی پہ اس کے سامان کے ساتھ آئی تھی، جو حکومتی اہلکاروں نے اس کے لیے پیک کیا تھا۔ وہ قدم قدم زینے اترتی آئی اور موم کے ٹکڑے چنے۔ کچھ موم انگلیوں پہ لگنے لگی۔ اور نو، اسے کوفت ہوئی۔ آخری زینے پہ کچھ تھا۔ اس کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ وہ پنجوں کے بل ادھر بیٹھی، پھر جھک کے وہ شے اٹھائی۔ موم میں لتھڑا ایک 3 انچ کا ملائم پتھر، اتنا چھوٹا کہ ہتھیلی میں پورا آ جاتا۔ کمفرٹ سٹون، ایسے پتھر جن کو مٹھی میں دبانے سے ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ اس نے اس پر لگی موم صاف کی۔ وہ غالباً اس جار کے اندر موقید تھا۔ بیسمنٹ کی مدھم روشنی میں بھی وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس پہ چند الفاظ کندہ تھے، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا، ماہر۔ آنسو بے یقین آنکھوں میں اٹک گئے۔ ماہر فرید، بہت زمانے بعد وہ اسے یاد آیا تھا۔ بچے مر جاتے ہیں مالا، میرے بھی 2 مر گئے تھے۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ ماہی کی خفا سی آواز سنائی دی، دیکھو مالا، یہ جو میلون کی کینڈل جو تم نے مجھے شادی پہ دی تھی، یہ تم نے کہاں سے لی تھی؟ وہ تیزی سے بولی۔ ماہی ایک دم چپ رہ گئی۔ ماہر فرید نے دی تھی، وہ ان دنوں لاہور میں تھا نا۔ ان باتوں کو چھپانے اور بتانے کا وقت پیچھے رہ گیا تھا۔
اس نے فون رکھ دیا، پھر واپس اوپر آئی اور بدر کے کھلونوں کی ٹوکری ایک دفعہ پھر سے لاؤنج کے وسط میں الٹا دی۔ وہ پتھر مٹھی میں دبائے ہوئے تھی، اس کی ٹھنڈک ہتھیلیوں سے ہوتی سارے وجود میں سرایت کر رہی تھی، اس کے اندر جلتی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اگر ساری دنیا میں صرف ایک شخص اس کی بات کا یقین کرے گا تو وہ ماہر فرید ہوگا۔ بس میں بیٹھی کشمالہ نے مٹھی میں دبا پتھر دیکھا، ملائم سرمئی پتھر جو شاید ماہر نے کسی ساحل سے چنا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں دبا کے مٹھی بند کر دی، وہ ہتھیلی میں غائب ہو گیا۔ یہ اس کا کمفرٹ سٹون تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، شہر اسی خاموشی سے اسے دیکھتا پیچھے کی سمت بھاگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں گا، ماہر۔ رات کا پر اسرار اندھیرا استنبول کو اپنے پروں تلے دبائے ہوئے تھا۔ ٹیکسی نے اس رات ایلا نامی لڑکی کو ایک ایسی سڑک پہ اتارا جہاں 3 سڑکیں مختلف سمتوں میں مڑتی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے کارڈ ٹیپ کیا، پھر پیمنٹ کی آواز کے ساتھ کٹ گئی۔ وہ ایک ہراساں سی مسکراہٹ ڈرائیور کی طرف اچھالتی باہر نکلی، اینک ناک پہ جمائے، اونی ٹوپی سر پہ کیے جس سے کھلے بال نکل رہے تھے۔ وہ سرمئی کوٹ میں ملبوس باہر نکلی اور احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ اندھیر سڑک کی سیاہ سطح پر زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ سڑک گیلی تھی، دوپہر میں اس علاقے میں بارش ہوتی رہی تھی۔ ایلا نے موبائل سکرین روشن کی، وہاں گوگل میپس کھلے تھے اور ابھی 2 منٹ کی واک کا راستہ رہتا تھا۔ وہ ارادتاً جلدی اتر گئی تھی۔ قریباً 100 میٹر عبور کر کے وہ اس جنگلے نما گیٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک پرانا گھر تھا، اجڑا ہوا، جلا ہوا، شاید کسی زمانے میں جل گیا تھا اور مالک مکان نے تالا لگا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی میٹنگ لوکیشن ایسا ہی کوئی اجڑا ہوا گھر یا کوئی ویران ویئر ہاؤس ہوگا۔ سرکار اپنے کلائنٹس سے ایسی ہی جگہوں پر ملا کرتا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک ویئر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ تب ایلا ایسی نہیں تھی، وہ سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ گئی تھی۔ وہ بات بات پہ روتی تھی، اس کا دل زخمی تھا۔ اب 2 ماہ گزر چکے تھے، اب اس کے غم کو قرار آنے لگا تھا۔ وہ بار عبور کر کے اندر آئی۔ گھر خاموش اور ویران تھا۔ ای میل میں لکھی ہدایات کے مطابق اسے فرنٹ دروازے پہ لگے پرانے تالے کو نہیں چھیڑنا تھا، بلکہ بیک ڈور سے اندر جانا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کچن کا دروازہ کھولا تو چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ ایک عجیب سی ہیبت تھی اس گھر پہ، جیسے وہاں اندیکھے سائے گردش کر رہے ہوں۔ گھر اندر سے گرم تھا، کسی بھی ہیٹنگ سسٹم کے بغیر۔ ادھ جلی دیواریں، کوئی روشنی نہیں۔ وہ کچن سے گزر کر لیونگ روم میں آئی۔ چھت پہ کہیں کوئی بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی مدھم سی لیونگ روم میں آتی تھی۔ وہ خالی تھا، سوائے 2 کین کی کرسیوں کے جو فاصلے پہ آمنے سامنے رکھی تھی، جیسے اس نے فلموں میں دیکھ رکھا تھا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالے ایک کرسی پہ جا بیٹھی۔ اس کے گھٹنے کپ کپا رہے تھے اور وہ بار بار بے چین نگاہیں اطراف میں دوڑاتی تھی، اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ سامنے لکڑی کا ایک زینہ اوپر جاتا تھا۔ اس کے سر پہ طویل ریلنگ تھی جو بلائی منزل کے کمروں کے سامنے بنی تھی۔ نیم اندھیرے میں بھی وہ اس کا حیولہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے 2 ماہ پہلے دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا، لیدر پینٹ، سلک شرٹ، کندھوں سے پیروں تک آتا ایک چگا یا گاؤن سا۔ اس کی گردن لمبی تھی، رنگت ایسی سفید تھی جس میں پیلاہٹ زیادہ تھی، نہ کہ گلابی پن۔ سنہری بال جو یقیناً ڈائی شدہ تھے، جیل سے کس کے پیچھے کو جما رکھے تھے، جس سے اس کی پیشانی چوڑی لگتی تھی، کسی کین ڈول کی طرح۔ وہ کوہنیاں ریلنگ پر جمائے جھک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ایک رعب سا اس پر طاری ہونے لگا۔ ہیلو؟ بد وقت وہ مسکرائی، گود میں رکھے بیگ کو مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ کیسی ہو ایلا؟ اس کی آواز بھاری تھی لیکن نرم، ہلکی۔ وہ بہت دھیرے سے بولتا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور زینے اترنے لگا۔ اس کے جوتوں میں بلاک ہیلز لگے تھے جن کے باعث ہر زینے پہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی۔ اس کے پیچھے بھی کوئی کھڑا تھا، فربا سا وجود جو تابع داری سے سر جھکائے سرکار کی مویت میں اتر رہا تھا۔ ایک سیاہ رنگت کی عورت، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، بنگالی یا انڈین، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ سیاہ لبادے والا دراز قد سرکار نیچے اتر آیا اور سامنے رکھی کرسی پہ آن بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، اپنے لمبے لبادے کو ہاتھ سے نزاکت سے جھٹکا۔ اس کے دونوں اطراف پھیل کے زمین پر پھیل کے گر گیا۔ اس کی ہیبت اور رعب میں اضافہ ہو گیا۔ اب ایلا مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ کم عمر نوجوان تھا، شاید 20-22 برس کا۔ شاید اس کی لکس
धोखा देती थी। आंखें कांच के जैसी थी, रंगत सफेद पीली सी, और चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसने कहीं और ना देखी थी। शर्ट के आस्तीन कलाइयों तक थे, सिर्फ उसके सफेद हाथ दिखाई देते जिनमें उसने मुख्तलिफ अंगूठियां पहन रखी थी। सबस नुकीले नगीने वाली अंगूठी सबसे मुनफरद थी। फरबा औरत उसके अकब में आ खड़ी हुई। उसकी घूरती नजरें एला पे जमी थी। एला ने थूक निकला, एसके। वो बदवक्त बोल पाई। वो खुद को एसके कहलवाता था। एला, वो मुस्कुराया और आबरू उठाए। उसके आबरू हल्के भूरे थे। मैं बात करना चाहती थी। बात तो तुमने पिछली दफा कह दी थी। वो कोहनी कुर्सी के हत्थे पर जमाए उंगलियां थोड़ी तले रखे दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जब तुम हमसे मिली थी। एला ने बहुत सा थूक निकला। उस वक्त मैं गुस्से में थी। फिरोज ने मुझे धोखा दिया था। वो मेरा शोहर था और उसने उस औरत के लिए मुझे छोड़ा। उसने सर झटका, आवाज में कपकपाहट थी। लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। मैंने उसके साथ करने के लिए जो कहा। एला की पलकें कांपी। यानी फिरोज को तकलीफ देने के लिए, तबाह करने के लिए। वो अब मैं नहीं करना चाहती। मुझे गिल्ट होता है। वो उंगलियां थोड़ी तले रखे मुस्कुरा के उसे देखे गया। एला की हिम्मत बढ़ी। अब कदरे एतमाद से बोली, मैंने आधी पेमेंट कर दी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ हम इस मामले को ख़त्म कर दें। यानी इस तरह भी अंदाज में उंगलियां मरोड़ी। वो मेरे बच्चे का बाप है। मैंने एक कॉमन फ्रेंड से सुना है कि वो आजकल बीमार है और हॉस्पिटल में है। मुझे तकलीफ हुई है। वो वाकई नादम थी। बस अब मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। उसकी बीमारी जो भी है रिवर्स हो जाए। बात पेमेंट की नहीं है, लेकिन क्या ये सब खत्म हो सकता है? उसका हलक खुश्क हो गया। थूक निकला, लेकिन वो भी खुश्क हलक को तर करने में नाकाफी था। इस नीम अंधेर घर में तपश थी, इतनी तपश कि उसकी जिल्द खुश्क हो रही थी। यानी सरकार को खामोश पाके उसने दोहराया, मैंने जो कहा था कि फिरोज को तकलीफ हो जैसी उसने मुझे दी, वो अब मैं नहीं। नो 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 नो। इंगश्त शहादत नफी में हिलाते हुए सरकार ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। तुमने ये नहीं कहा था एला। उसकी आवाज खूबसूरत थी, मध्यम, नरम, हर लफ्ज अलग, आहिस्ता। इंद्रानी। उसने पीछे खड़ी औरत की तरफ हाथ बुलंद किया, गर्दन नहीं मोड़ी। आंखें एला पर जमी थी। क्या एला ने ये कहा था? नहीं। एला की रंगत सफेद होने लगी। उसने जुबान फेरी ताकि खुश्क लब तर हों, लेकिन अंदर तक सब कुछ उबल रहा था। एसके, मैं तुम्हारी याददाश्त को ताज़ा करता हूँ मेरी प्यारी एला। उसने टांग से टांग हटाई। बूट के जमीन से लगने की आवाज पैदा हुई। वो चिग्गा झटकते हुए उठा, कदम कदम चलता एला के करीब आने लगा। उसकी धड़कन तेज हुई। उसने घुटनों के कपकपाहट रोकने के लिए उन्हें सख्ती से एक दूसरे से मिलाया। वो एक स्टूल खींच के एला के सामने बैठा। अब उससे 1 फुट के फासले पर था। कोहनियां घुटनों पे रखे, गर्दन उसकी तरफ झुकाए। माय डियर एला। उंगलियां उठा के उसने एला की टोपी से निकलते बालों को धीरे से छुआ। वो हिल भी नहीं सकी। तुम मेरे पास आई थी, तुम रो रही थी, तुम हर्ट थी। वो नरम आवाज में कह रहा था। वो सांस रोके बिना पलक झपके उसे देख रही थी। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम फिरोज को तकलीफ देना चाहती हो। एला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज हलक में दब गए। वो नरमी से उसके गाल से बाल हटा रहा था। तुम मेरे पास आई थी क्योंकि तुमने मेरे बारे में सुना था। मैं वो हूँ जो इस दुनिया का तवाज़न दुरुस्त करता हूँ। अब वो उसके कंधे पे हाथ रखे हुए था, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। इस दुनिया में इंसानों ने सारे तवाज़न बिगाड़ रखे हैं। मैं इस तवाज़न को फिक्स करने वाला एक फिक्सर हूँ। मैं तुम्हारा इंतकाम हूँ एला। तुम तकलीफ में थी और तुम्हें अपनी जिंदगी का तवाज़न दुरुस्त करना था। मैं गुस्से में थी और तुमने मुझे बताया माइलो के बारे में। तुम्हारा लेबरॉर, तुम्हारा कुत्ता, वो कार तले आ गया था क्योंकि फिरोज ने उसका ख्याल नहीं किया। वो इस औरत के साथ मसरूफ था। एक आंसू एला की आंख में अटक गया, लेकिन आंसू में नीचे गिरने की हिम्मत नहीं थी। तुमने मुझे बताया था कि वो भी बिना पलक झपके उसकी आंखों में देख रहा था कि कैसे फिरोज ने तुम्हें इतना मजबूर किया कि तुमने उससे भीख मांगी, उसे शादी को बचाने की, अपने बच्चे की, इस औरत को छोड़ने की। और फिर क्या किया फिरोज ने? अपने अल्फाज याद करो। एला के होंठ कपकपाए मगर हिल ना सके। वो उसके कंधे पर हाथ रखे आगे को झुके हुए था। वो उसके परफ्यूम की महक महसूस कर सकती थी। तुमने कहा था कि फिरोज ने तुमसे इतनी दफा वो भीख मंगवाई कि जैसे उसने तुम्हें एक कुत्ता बना दिया हो, माइलो जैसा कुत्ता।
تم اس کے ہڈی ڈالنے کی منتظر رہتی تھی اور پھر وہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے نا؟ آنسو ابھی تک خوف سے ایلا کی آنکھ میں جمع تھا اور میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا جو میں اپنے ہر کلائنٹ سے پوچھتا ہوں۔ ایس کے نے ہاتھ ہٹا کے ایلا کی کرسی کے ایک ہتھے پر رکھ دیا۔ وہ ایک طرف سے ٹریپ تھی۔ یہ کہ تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ وہ مسکرایا۔ وہ ہر طرف سے ہی ٹریپ ہو چکی تھی اور تم نے کہا تھا ایلا کہ میں چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکی کہ فیروز بھی ایک کتا بن جائے۔ میں غصے اندرانی؟ وہ سیدھا ہوا اور تو حکم سے اشارہ کیا۔ اندرانی نے ایک ٹیب اس کے سامنے کیا۔ سکرین روشن تھی۔ فیروز کی فیملی تم سے چھپائے ہوئے ہے لیکن میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے۔ ایلا نے چونک کے گردن اس طرف موڑی۔ آنسو پھسل پڑا۔ اندرانی نے سکرین اس کے سامنے کی۔ اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ ایک ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ ایک نیلے لباس میں موجود مریض کو دونوں طرف سے ہتھکڑیوں سے باندھ رکھا تھا اور وہ سر بار بار جھٹکتا گراتا ہوا گردن نیچے پھینکے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا۔ 2 اسٹاف اور نرس اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی آواز، وہ سر نیچے کر کے گرانا، وہ بھونکنے کی آواز تھی، کتے کے جیسے بھونکنے کی۔ ایلا برف کا مجسمہ بن گئی۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ وہ اسی طرح نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ تم نے اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا تھا میری پیاری ایلا، تم نے اسے کتا بنانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے بنا دیا۔ انگلیوں سے چٹکی بجائی۔ اندھیر گھر میں آواز گونج کے واپس پلٹی۔ میں اپنی زبان کا پابند ہوں۔ کیا تم اپنی زبان کی پابند ہو؟ نہیں۔ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ سکرین پہ موجود منظر کسی لوپ میں چل رہا تھا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا فیروز، اس کی غیر انسانی آواز۔ اب نرس اسے انجیکشن دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گال پہ رکھ لیے۔ میری ایک ماں تھی ایلا۔ وہ ابھی تک سٹول پہ بیٹھا تھا، ایلا سے 1 فٹ کے فاصلے پہ۔ اندرانی سکرین بچھا کے اب پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ایک ظالم انسان نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اس نے انگلی میں پہنی سبز نگینے والی انگوٹھی گھمائی۔ وہ میری اصلی ماں نہیں تھی لیکن اس نے مجھے سکھایا تھا کہ اس دنیا کا توازن کیسے قائم کرنا ہے، اور جب وہ مجھ سے دور ہو گئی تو مجھے ایک لمبا عرصہ بھاگنا پڑا۔ جانتی ہو میں کہاں گیا؟ مسکرا کے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ ابھی تک نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہاں ہر انسان کو چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا جادو آتا ہے، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ ماہر ہیں اس جادو میں جو انسان کو جانور کے جیسا کر دیتا ہے۔ میں 1 سال اس گاؤں میں رہا اور میں نے سیکھا اس دنیا کا توازن واپس کیسے قائم کرنا ہے۔ نہیں پلیز اس کو ریورس کر دو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے لیکن سرکار کی آواز وہ سن سکتی تھی۔ ایسے جادو ریورس نہیں ہوتے، ان کی کاٹ نہیں ہوتی۔ یہ تمہارے دل کی مانگ تھی ایلا، اس کے ساتھ تم جیو گی، میں نہیں۔ میں صرف چاہتی تھی کہ وہ ایموشنل تکلیف سے گزرے۔ پلیز کچھ کرو، وہ میرے بچے کا باپ ہے اور میں صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں میری پیاری ایلا۔ اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے اشارہ کیا ایلا کے بیگ کی طرف۔ تمہاری بقایا پیمنٹ میں؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنسو زاروں کے تار گر رہے تھے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ پیمنٹ ایلا؟ جھک کے اس کے گال پہ آئے آنسو کو پونچھا۔ ورنہ میں اپنے دل سے پوچھوں گا کہ ایلا کیا بننا چاہتی ہے، ایک کتا یا ایک بلی؟ اس کے آنسو رک گئے، سانس بھی تھم گیا۔ خوف سے ایک دم پیچھے ہوئی نفی میں سر ہلایا۔ میں ساتھ لائی ہوں۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا، ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ اندرانی نے جھٹ وہ کھینچ لیا۔ سرکار اسی طرح مسکرایا اور 4 انگلیاں ہلا کے بائیں کہا۔ وہ بیگ پکڑے باہر کی طرف بھاگی، اس تپش شدہ گھر سے دور، ان سایوں سے دور، اپنے اندر اٹھتے احساس گناہ کے آتشفشاں سے دور، لیکن اس سے دوری ممکن نہ تھی۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے بھاگتے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے چٹکی بجائی۔ سناٹے میں چٹکی کی گونج سنائی دی۔ اندرانی اسی طرح کھڑی رہی۔ وہ چٹکی اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کو بار بار میرے دروازے پہ آنا ہوگا، اس کو مجھے ریٹینر پہ رکھنا ہوگا۔ وہ خلا میں کسی اندیکھی مخلوق سے تاحکمیہ مخاطب تھا۔ پھر چگا جھاڑ کے وہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہوا۔ اب کہ اندرانی کی طرف چہرہ کیا تو وہ سنجیدہ تھا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ تم اس کے آنے سے پہلے کیا کہہ رہی تھی؟
اندرانی نے گہری سانس لی۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے آلیان۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ آبرو اٹھا کے ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔